بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 4-5 مختلف خبریں ہیں جن پر اس وقت گفتگو کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ گجرات، تحصیل کھاریاں، ایریا پبی، جہاں پر پاکستان اور امریکہ کی افواج کے درمیان مشترکہ طور پر مشقیں ہوئی ہیں، اور ان مشقوں کے اندر آنے والے حالات یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ ایریا ناظرین جو پبی کا ایریا ہے، کھاریاں کا ایریا ہے، آلریڈی بھی اس حوالے سے جانا جاتا ہے، جہاں پہ مختلف ممالک کی مشقیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کی آرمڈ فورسز کی ترکی کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، چین کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ ہو، عمان ہو، قطر ہو، یا دیگر ممالک ہوں، آذربائیجان کے فورسز ہوں، یعنی یہ وہ ایریا ہے جہاں پر مشقیں ہوتی رہتی ہیں۔ مگر اس وقت صورتحال ان مشقوں کے اندر یہ ہے، جس چیز کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، اور ایران میں کسی بھی طرح کی انسرجنسی یا ایمرجنسی پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، کیونکہ ایران کے جو سابقہ بادشاہ ہیں رضا شاہ پہلوی، جو امریکہ میں مقیم ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران کے اندر سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے، یعنی ایک پاسدارانہ انقلاب کے اوپر کرنی چاہیے۔ دوسرا، ان کا جو مین سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر کرنی چاہیے۔ ناظرین بہرحال یہ تو ایک بادشاہ ہے جو اپنی عوام کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہے، اپنے اس بیان سے آپ نے سن اور دیکھ ہی لیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے، آنے والے وقتوں میں ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے، جو وقت آخر قریب آئے گا، ایران کے اندر رجیم چینج ہو کر رہے گا، لازمی ہوگا، کیونکہ خراسان کی بات جہاں پر ہو رہی ہے، اصفہان کے جوس کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے دجال کے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، 70,000 اصفہانی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تو حدیث مبارکہ میں یہ باتیں اسی لیے آئی ہیں، رجیم چینج بھی ہوگا اور ایسے اعلیٰ کار بھی لائے جائیں گے جہاں سے یہ پورا سسٹم چینج ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر بھرپور انداز میں تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ خبر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ DGISPR نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر ایک مکمل سیشن کیا ہے، طلباء کے ساتھ ڈائلاگ سیشن تھا، جس میں دہشت گردی کے امور ہو گئی، پولیٹیکل نیریٹیوز ہو گیا، آرم فورسز ہو گیا، ڈیجیٹلائزیشنز ہو گئی، ہائبرڈ رجیمز، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر طلباء نے ایک اچھا سیشن کیا، ایک تمیزدارانہ سیشن تھا، جس کے اندر بہترین انداز میں گفتگو ہوئی، جس میں حوصلہ افزا قسم کی باتیں کی گئیں۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت کیا گیا ہے۔ ممکنہ صورت ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ صورتحال آپ کو BZU کے اندر بھی دکھائی دے، تو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بھی یہ صورتحال خوش آئند ہوگی اور یہ بھی وہاں پر کیفیت بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کاروباری افراد کے لیے اس وقت پاکستان کے اندر نیا پاسپورٹ کا اجرا کیا گیا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معیار زندگی بہتر ہوتا، بلند ہوتا، اچھا ہوتا، مگر کیفیت ایسی ہے کہ پاکستان میں بلو پاسپورٹ ہے، گرین پاسپورٹ ہے، ریڈ پاسپورٹ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو کاروباری افراد کے لیے بھی ایک نئے پاسپورٹ کا اجرا ملے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اس کا فائدہ یقیناً ایسے لوگوں کو ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بسنت کا دورہ ہے فروری کے اندر، جو 3 دن بنائے گئے ہیں، اس میں لاہور کو اسپیشلی 3 زون میں تقسیم کیا گیا، جیسے لبرٹی ہے، مال روڈ ہے، یا اندرون ہے، اسے گولڈ زون ہے، اور باقی جو ایریاز ہیں کچھ سلور میں ہے۔ اور اس کے اندر محدود پیمانے پر کنٹرول نوعیت میں ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں پنجاب کو، اہل پنجاب کو اس حوالے سے تقویت دی جائے گی کہ آپ اس انداز میں اپنے آپ کو بروئے کار لائیں اور آگے کھڑا کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مرزا محمد علی مرزا کی آپ نے کچھ آڈیوز سنے جس میں انہوں نے اعادہ کیا ہے عمران خان کے حوالے سے، AI آڈیوز کی بھی بات کی جا رہی ہے اڈیالہ جیل سے۔ اگر ان چیزوں کا احاطہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا ہے، مگر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک کوشش ہے پپٹس کی، جتنی بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، اس سے قطعی طور پر نقصان کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ نہ اس کے ساتھ ساتھ جو اچھا اور خوش آئند کام پاکستان میں اس وقت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پاکستان
ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان ہونے والا ایک معاہدہ ہے۔ ناظرین یہ معاہدہ دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہے، اس کی خبریں اب تک آ چکی ہیں اور اس معاہدے سے یقیناً یہ اسی طرز پر ہے جو پاکستان اور سعودی عربیہ نے کیا ہے۔ اب اسے اسلامک نیٹو بھی کہا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے اندر خواہش ظاہر کی ہے، مصر نے بھی خواہش ظاہر کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ممالک اور بھی آتے ہوئے دکھائی دیں۔ قرین از قیاس ہے، شاید اگر ایسا ہو جائے کہ ایران بھی اس سسٹم کے اندر شامل ہو جائے تو یہ مکمل طور پر زمینی حقیقتیں اور نزاکتیں کلی طور پر بدل جائیں گی۔ ویسے تو پاکستان کی فورسز بہت زیادہ ایران کی ہونے والے اس رجیم چینج آپریشن میں مدد کر رہی ہیں اور بہتر انداز میں کر رہی ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خبر کا آخر رخ آپ نے دیکھا، محمود خان اچکزئی جو ہے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جا چکا ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا بہترین موو تھا، بہترین قدم ہے جو سیاسی بصیرت کا حامل ہے۔ یوں تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس اقدام کی پذیرائی نہیں تھی، مگر نون لیگ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یقیناً یہ تابع دار ثابت ہوں گے، اور 6 نکات بھی اچکزئی صاحب نے دے دی ہیں، تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ نکات پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ ان کا تو یہ کہنا ہے میں میاں عمران خان صاحب سے ان نکات پر سگنیچر کروا لوں گا۔ اور خبر کا آخری حصے میں دیکھتے ہیں جناب سہیل افریدی صاحب 13 گول ہوگا، اس کا حفاظتی حصار ہوگا اور اس کو اسی انداز میں لے کے جایا جائے گا، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ہمارے جیسے ممالک کے اندر ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک فرد واحد ہو اکیلی گاڑی اٹھائے اور یہاں سے وہاں چل پڑے، اس طرح ناممکن ہے اور نہ ہی ہوا کرتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔